اس کا سب سے بڑا سائن کہ ایموشنالٹی ریشنالٹی سے دوستی کر رہی ہے، آپ میں ایک تحمل آئے گا، ایک صبر دکھے گا آپ کے اندر، وقار آئے گا، انتظار آئے گا آپ کے اندر تھوڑا سا. دیز آر دا سائنس کہ ایموشنالٹی نے ریشنالٹی سے دوستی کی، اور وہ نکلے گی بہت جگہوں کے اوپر. کہیں وہ ایموشنل ایج بھی یوز کر رہا ہوگا ایسے. جب یہ دونوں ایک دوسرے سے کانٹراسٹ میں ہوتی ہے نا، دیر اگینسٹ ایچ ادر، تو آپ کو دیکھے گا ایک بہت ڈسٹربڈ فگر دکھے گا آپ کے سامنے، جس کی عقل اور جس کی نقل اور جس کی نفسیات کے بیچ میں ایک تنازع ہوگا نا، وہ فیل ہو جائے گا آپ یہ ساؤنڈ آدمی نہیں. کہ وہ جو ٹائم فریم کے اندر یا وہ جو ایک ایج فیکٹر کے ساتھ جو انرجی ہے، ایموشنالٹی بھی ہم کہیں جو ایکسپلائٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو کیا اگر ہم کسی ایسے پروگرام میں اس کو فریمڈ کریں کہ وہ تھوڑی سی چینلائز ہے یہ، اگر آپ اس کو علم کی طرف لا دیں، صحیح ہے، ڈومینز کھول دیں، ریلمز میں جانا سکھا دیں، انفینٹ ریلمز میں جانا سکھا دیں، صحیح ہے، ایک اسپرچول ورلڈ میں ڈیمونک بیٹل سکھا دیں کہ ایسے شیطانوں سے لڑائی ہوتی ہے، اگر اس کو تدبر تفکر سکھا دیں، اس کو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا سے وہم الآخرۃ ہم غافلون باطنیت کی طرف لے کے آئیں، اس کو انٹرنل جو بیک اینڈ میکینزم چل رہا ہے کفر کا وہ سکھائیں، اور اس کے پیچھے کیا مائنڈز کام کر رہے ہیں بنسبت کہ آپ اس کو ایک ایکسٹرنل بیہیویئرل سائیکالوجی کی انگیجمنٹ میں رکھیں. تو واقعی ایسے لوگ تو مطلب ایک ایج ہے، وہ گرم ہے، وہ ٹوٹا ہوا ہے، وہ تگڑا ہے، وہ کام کر سکتا ہے. تو اس سے جو آئے گا اس کو کم سے کم 5-6 سال تو علم ویسے ہی اس کی پیروں میں بیڑیاں ڈال کے اس کو ریلیکس کرے گا اس کو. لیکن یہاں بہت چلتا ہے نا یہ، مطلب آپ نے جب اس کو کہنا ہے کہ بھائی یو وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف اے مووی، some way or the other you want to be a part of any movie. So when that movie gets reflected into someone's figure, so obviously they try to imagine themselves as heroes in it. Obviously وہ جائے گا، اس کے لیے کیوں نہیں جائے گا. اچھا شیخ، ایک سوال یہ ہمیشہ میں اس کو سوچتا بھی رہتا تھا اور میں آج آپ سے بھی سوال کروں گا شیخ، کیا یہ کلچرل ہے، مطلب مٹی کے ساتھ ہے کہ یہ والا جو ایکٹیویزم اور سارے معاملات ہیں؟ کیونکہ دنیا میں جب ہم جغرافی میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس طرح کا جو ایک ایکٹیویزم اور جو فلیئر اور وہ سب ہر جگہ شیخ آج تو نہیں دکھ رہا. اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہر جگہ ملے گا آپ. اس کی ایک ایج ہے، اس کی وہ ایج کے اندر وہ گرم ہے اور اس کو چاہیے، اور اس میں ایک ایسا ایبرپٹ والکینک ریئیکشن ہے کہ وہ رینڈملی مطلب ایک ہی دن میں 6 کام کر رہا ہوگا مختلف قسم. انرجی ہے نا، اٹس گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام، اٹس ٹو ڈو ود ہیومن بینگز اینڈ دیئر ایج فیکٹ. تو اس میں تو کوئی کہتے ہیں نا آسمان سے بھی نازل ہو کے سمجھانے کی کوشش کرے کہ میرا ایک دوست مذاق کرتا تھا، نہیں سمجھ آتا، ویری ڈیفیکلٹ. تو اس کے اندر جو میتھڈالوجی لینی ہے، جو آپ کو گر چاہیے ان جوانوں کو کنٹرول کرنے کا، آسان کام تھوڑی ہے. اگر آپ ان کو یہ والا ہے کہ یہ لوگ ایک ڈائی ہارڈ ایبسولوٹ لو میں انوالوڈ ہو سکتے، صحیح ہے، ایک ڈائی ہارڈ ایبسولوٹ ہیٹریڈ آ سکتی ہے ان میں، بالکل، اور ان میں ایک ڈائی ہارڈ ایبسولوٹ نیگیشن بھی آ سکتی ہے. صحیح. تو یہ کیونکہ اس ایج میں ایبسولوٹ ہو سکتے ہیں، اس کو لوگ استعمال کریں گے، لوگوں نے کیا. تو آپ کو ان کے اندر اپنی پرائرٹیز کے ساتھ ایبسولوٹ کنیکشن دکھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی چیز آئے گی they are not even willing to listen to them or give ears to them. It's because ایج ایسی ہے نا. ایک ایبسولوٹ عشق ہو سکتا ہے، وہ اگر میں آپ کو کسی کے نام کر دیتا ہے، کسی سیاستدان کے نام کر دے، کسی مولوی کے نام کر دے، کسی اسپیکر کے نام کر دے، وہ کسی کے بھی نام کر دے اپنے آپ کو، اٹس ایبسولوشن بہت ہے اس کے استعمال ہوتے ہیں، یہی تو استعمال ہوتے ہیں. تو شیخ آپ کی اس کو اگر علم کی ڈومین میں لے کے آئے، تدبر یہی میرا ڈومین میں لے کے آئے، تو آئی تھنک یہ تو سب سے بڑا جہاد ہے آج کے دور. تو شیخ ڈو یو تھنک کہ اس کو ہمیں آگے ٹیم کرنا چاہیے؟ یہ تو کر رہے ہیں، دنیا نے تو کیا ہے اس کو، دنیا تو اپنے حساب سے کرتی ہے، کریکولمز ان کے ہو گئے، ان کا ایجوکیشن سسٹم ہو گیا، ان کا ایک اوور آل. ہم نے اسٹارٹ ہی کس بیسس پہ کیا تھا؟ اسی پہ کیا تھا کہ بھائی ان کو اس طرف لے کے آئیں گے، علم پڑھائیں گے، اس کو یہ ریلیجس جو ہے وہ جو ڈاکٹرن ہے اس کے پیچھے پرنسپلز ہیں، جو جوریسپروڈنس ہے، جو ایک گہرائی ہے، جو ڈیپتھ ہے، وہی تو پیدا کرنی ہے، وہی تو ایکیومین اور کمپیٹنس کریٹ کرنی ہے ان کے اندر. اور دنیا کے لحاظ سے تو چل ہی رہا، ہم تو دنیا داروں کو بھی ٹارگٹ زیادہ ہی کر رہے تھے کہ بھائی اس کا ایک ایکیومین اور ایک کمپیٹنس اس کی کریٹڈ، اس کی بلڈ ان ہو گئی ہے نا، بالکل. یہاں سے لا کے اب ہم اس کو دے دیں گے. سو بیفور گوئنگ انٹو دا پروسیس آف ایکسیکیوشن، اس کو کتنے انڈیکیٹرز روک رہے ہیں اور کتنے ورٹیکلز اس کو پش کر رہے ہیں، اس کے بیچ میں ایک علم کی سلطنت کھڑی ہونا اس کے. تو ہمارا کام ہے صرف وہ کر، باقی اس کی ایکسیکیوشن کے اندر جو اس کی بریوری ہے، جو کریج ہے، جو اس کا تپڑ ہے، اس کو نہیں ہم ہاتھ ڈالنا چاہتے. وہ رہے ویسے، اس کو ہم اتنی ریالٹی نہیں دکھائیں گے، اس کو ہم ختم نہیں کرنا چاہتے. اس کے ساتھ اس کی ایکسیکیوشن کے اندر ریشنالٹی اور ریزن، پروفنڈیٹی اور ڈیپتھ،
علم اور شعور اور دانشوری اس کو بڑھانا چاہتا ہوں. لیکن شیخ اس کا بیلنس کتنا مشکل ہے نا, جب آپ ایک انسان میں کسی کو سن رہا تھا وہ کہہ رہا تھا ضرورت ہی نہیں ہے ان سب چیزوں گھوڑا چکو تو آگے ودو. لیکن شیخ کتنا بیلنس کتنا مشکل ہے کہ ایک جگہ پہ آپ ایموشنالٹی ہے آپ کے پاس, دوسری جگہ پہ ریشنالٹی ہے, یہ دو ایکسٹریمز ہے دنیا کے, اور اس کو ملا لے تو ایک الگ بات ہے, لیکن دنیا یا تو ادھر ہے یا ادھر ہوتی ہے. اور اگر ملا لیا جائے لیڈرشپ ہے. اس کا سب سے بڑا سائن کہ ایموشنالٹی ریشنالٹی سے دوستی کر رہی ہے, آپ میں ایک تحمل آئے گا, ایک صبر دکھے گا آپ کے اندر, وقار آئے گا, انتظار آئے گا آپ کے اندر تھوڑا سا. دیز آر دا سائنس کہ ایموشنالٹی نے ریشنالٹی سے دوستی, اور وہ نکلے گی بہت جگہوں کے اوپر, کہیں وہ ایموشنل ایج بھی یوز کر رہا ہوگا ایسا. جب یہ دونوں ایک دوسرے سے کانٹراسٹ میں ہوتی ہے نا, دیر اگینسٹ ایچ ادر, تو آپ کو دیکھے گا ایک بہت ڈسٹربڈ فگر دکھے گا آپ کے سامنے, جس کی عقل اور جس کی نقل اور جس کی نفسیات کے بیچ میں ایک تنازع ہوگا نا, وہ فیل ہو جائے گا آپ. یہ ساؤنڈ آدمی نہیں. جیسے کہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے سوسائٹی میں, مطلب میں اپنے چھوٹے سے بڑے ہو کے بڑا دیکھا ہے کہ انسان کی بات کہیں, آرگنائزیشنس کی بات کہیں, میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی یا کچھ بھی, لیکن میں نے پیٹرنس, بیسکلی میں تو پیٹرن اسٹڈی کرنے والا انسان ہوں, یونیورسل پیٹرن کو اسٹڈی کرنے والا. تو ایک بہت سارے لوگ نا بہت ایک ایکسٹریمسٹ اپروچ سے اسٹارٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد آگے بہت جو ان کا کرنٹ ورژن جو ہوتا ہے وہ بڑا پرنسپلڈ اور اس طرح کا ہوتا ہے, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ماڈریٹ اسٹارٹ لیتے ہیں, اس کے بعد ان کا اینڈ بڑا ایکسٹریمزم کے اوپر ہوتا ہے, ان کی ویلیوز, ان کے پرسیپشنز اور پرسنالٹیز یا اورا ان کا, یہ ساری چیزیں. تو شیخ یہ اتنا 180 ڈگری پستہ کون ہے شیخ پستہ کون ہے, نیچے والا پس جاتا ہے. وہ بیچارے اسٹارٹ کہاں سے ہوئے تھے, کیا نعرے تھے اس وقت, کیا حلال تھا کیا حرام تھا, 18 20 25 سال بعد جو ہے نا وہ حرام حلال ہو گیا, حلال حرام ہو جاتا ہے. سچ جاننا تو نے ڈیفینیٹلی. دیکھیں اگر اس کا سیناریو لیا جائے نا کہ ایک آدمی بہت ایکسٹریمسٹ تھا, صحیح ہے, اور وقت کے بھاؤ کے ساتھ بہت ہی زیادہ ریشنل ہو گیا, صحیح ہے, سمجھدار ہو گیا, اور بہت ڈائیورسٹی اور انکلوسیونیس کی باتیں کر, صحیح ہے. یہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ہی ریالٹی, ایکسٹریمزم ہے ایک ہی ریالٹی میں بلیف کرنا, ایک ہی ٹروتھ میں بلیف کرنا جو آپ کا ٹروتھ, صحیح ہے. اور انکلوسیونیس اور ڈائیورسٹی یہ ہے کہ میرے ٹروتھ کے علاوہ بھی ٹروتھ کی ایک اور شکل ہو سکتی ہے. صحیح ہے. کین ٹروتھ ایگزسٹ ان مور دین ون فیسز. اب اس پہ جواب آپ کو ملے گا حق ایک ہی ہوتا ہے, ہر محل میں حق ایک ہی ہوتا ہے. یہ دیکھنا پڑے گا نا مختلف ایک حق جو وہاں ہے اس دوسرے محل میں کیا ہے. تو یہ جو سبجیکٹیوٹیز اور ڈائیورسٹیز آتی ہے نا آپ کے اندر, صحیح ہے, اس کی وجہ سے آپ کی وہ ایبسولوٹنس ٹوٹتی ہے, اور وہ ون وے حل جو آپ مانتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ہوتا ہے. یا جب آپ ورکیبل میں جا رہے ہوتے ہو نا کہ بھائی یہ میری آئیڈیلسٹک سٹیٹ ہے, یہ میری آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہے, فرق کرنا آئیڈیلسٹک ورسز آئیڈیالوجی, آئیڈیلسٹک اینڈ آئیڈیولوجیکل سٹیٹ اینڈ مائی ورکیبل سٹیٹ. صحیح ہے. آئیڈیلسٹک سٹیٹ یہ ہے کہ بھائی یہ پرفیکشن ہے جس کے اوپر مطلب اسلام اپنی پیک پہ چلا گیا ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح ہو گیا ہے, اب میں پہنچ چکا ہوں, میں نے سارے دشمن ہرا دیے ہیں, نام میرا اللہ نے اسٹیبلش کر دیا ہے, میرا نیٹ ورک اسٹیبلش ہو گیا ہے, میرے پاس دنیا کی دولت بھی آ گئی ہے, میرے پاس سارے فرینڈز بھی آ گئے ہیں, دروازے کھول گئے. اب آپ ایک آئیڈیلسٹک سٹیٹ میں آ چکے ہیں جس کے اوپر پرفارم کرنے کے کریڈینشیلز اور پریریکوزٹس اور اس کے جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. ایک آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہے آپ کی کہ بھائی یہ میرا نظریہ ہے اور میں اس میں یہاں ایبسولوٹ میں کھا. آئیڈیلسٹک سٹیٹ میں آپ ریسورسز وائز بہت فلفلڈ اور کنٹینٹ ہوتے ہیں. آئیڈیولوجیکل سٹیٹ کے اندر آپ اپنے فارمیٹ اور فریمز کے اندر بہت ایبسولوٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک ورکیبل سٹیٹ ہوتی ہے جس میں آئیڈیولوجیکل سٹیٹ آئیڈیلسٹک سٹیٹ تک پہنچنے کی اسٹرگل کر رہی ہوتی ہے. صحیح ہے. آئیڈیولوجیکل سٹیٹ آف مائنڈ کہ بھائی یہ ہونا چاہیے, اور آئیڈیلسٹک سٹیٹ آف پوزیشن کیا ہے یہ ہو چکا ہے. اس کے بیچ میں نا ورکیبل سٹیٹ ہوتی ہے. صحیح ہے. جو ہم نے کام چلانے ہیں اس میں موازنے کرنے پڑتے, ڈیلز کرنی پڑتی ہیں, خیر شر کے موازنے کرنے پڑتے, میثاق کرنے پڑتے ہیں, کبھی یہودیوں کے ساتھ کبھی فلاں کے ساتھ, ہجرتیں کرنی پڑتی, آپشن اے آپشن بی کو کھنگالنا پڑتا. صحیح ہے. ایک پارٹی کو وہاں بھیجنا پڑتا ہے, دوسرے کو. یہ چل رہا ہوتا ہے ورکیبل کے اندر آئیڈیلسٹک سٹیٹ کے آرٹیکلز نہیں اپلائی ہو رہے. صحیح ہے. اور ورکیبل کے اندر آئیڈیولوجیکل سٹیٹ کے بھی رولز نہیں اپلائی ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ اگر آئیڈیولوجیکل سٹیٹ آف جو میرا نظریہ ہے, اگر وہ نظریہ میری تحریک میں بھی دکھ جائے گا, میری جدوجہد میں بھی نظریہ آ جائے گا ہر ایریے کے اندر, تو پھر تو 4 لوگ رہ جائیں گے جن سے میں بات کر سکتا ہوں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. کسی کرسچن اور کسی یہودی کو اپنا دوست نہ بناؤ.
ٹھیک ہے, یہ ہماری آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے, ہماری نظریاتی اسٹیٹ ہے کہ بھائی یہ تمہارے دین کے دوست نہیں ہو سکتے. اور آئیڈیلسٹک اسٹیٹ کیا ہے کہ مجھے ان کی دوستی کی ضرورت ہی نہیں پڑے. اور ورکبل اسٹیٹ کیا ہے کہ بھائی میں تم سے دوستی نہیں لگا رہا ہوں لیکن کام تو پڑے گا نا تم سے کہیں نہ کہیں. دنیا میں تم بھی رہتے, دنیا میں ہم بھی رہتے ہیں. صحیح ہے, کام تو پڑے گا نا اس سے. جب اس سے کام پڑے گا تو میں نے اپنے آئیڈیلسٹک اسٹیٹ تک پہنچنے کے لیے اور اپنے آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ کے اندر مجھے یہاں اجتہاد بھی کرنا ہے, مجھے یہاں تزکیہ بھی کرنا ہے, مجھے یہاں فیضا فرقتہ فنسا ویلا ربی کا فرغب بھی کرنا ہے. تو ان سارے معاملات کے اندر جب وہ کام کرے گا نا, ورکبل اسٹیٹ میں آئے گا, تو اس کی ایبسولوٹنس ہمیشہ ٹوٹے گی. ایگزیکٹلی یہ مسئلہ ہے. اس پہ پھر کلوزز ہیں کہ جب آپ ورکبلی کسی کے ساتھ کام کرنے جاتے ہو نا, کچھ بنانے جاتے ہو, تو یہ نہیں کرنا. آپ ان کی کتاب نہیں پڑھنے کا حکم دیا اللہ کے نبی نے, یہ بائبل کو نہ پڑھا کر. حضرت عمر پڑھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ قرآن کافی نہیں ہے کہ وہ امپیکٹ نہ آ جائے, کیونکہ ساتھ میں چل رہا ہے نا معاملہ. جی ساتھ میں رہے ہیں تو کہیں آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ جو ہے وہ جو ہے کہیں کسی لحاظ سے ٹچ نہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک چیز کھڑی کر دی کہ نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. المرء علی دین خلیل, بندا اس کے مذہب اور دین پر ہوتا ہے جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا, اس کا کلچر بھی وہاں پر وہ لگا دیا. من تشبہ بقوم فہو منہم, یہ بارڈ کر دیا اس کو یہاں پر کہ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے. یعنی ان کا فیشن نہیں اٹھانا, ان کے شعار نہیں اٹھانا. مطلب یہ وہ لگایا نا آگے سے کہ اگر تم ان کے ساتھ ورک کر رہے ہو, ان کے ساتھ ورکبل فارمیٹ میں ہو, تمہارا ان کا آمنا سامنا ہو رہا ہے, لیکن یہ اسٹیٹس جو ہے نا ان کا خیال رکھنا, تو ان کے ساتھ کام کرنا تمہارے عقیدے, نظریے اور تمہارے اس مقصد کو جہاں تم آئیڈیلسٹکلی پہنچنا چاہتے ہو ڈسٹرب نہیں کرے گا. صحیح ہے. کہ ان جیسے کپڑے نہیں پہننا, ان کی عادات نہیں اٹھانا, ان کی خوراک نہیں اٹھانا, ٹھیک ہے, ان کو دل میں وہ والی جگہ نہیں دیتے نا جو کسی دوست یا ولی کو دینی ہوتی ہے, کام نکالنا. تو جب بھی آپ ورکبل اسٹیٹ میں جا رہے ہوتے ہو نا, تو اس کی ایک پازیٹیوٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ایبسولوٹ مائنڈ آف اسٹیٹ جو ہوتی ہے نا, جو آپ کی آئیڈیلسٹک اسٹیٹ ہے, وہ ٹوٹ کے آ جاتی ہے ورکبل اسٹیٹ. اس سے آپ جو ہے نا, آپ کو دیکھے گا کہ حضرت جی جب ایک بہت زیادہ شدت پرست تھے نا, صحیح ہے, وہ بہت زیادہ میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں. صحیح ہے, کیونکہ وہ کام چل رہا ہے نا ان کے ساتھ. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک ہی بات ہو, اب ایک بندہ ورکبل اسٹیٹ میں, صحیح ہے, وہ کام کرتا ہے اگلوں کے ساتھ, وہ جیتا ہے, وہ اپنے نظریے سے مختلف لوگوں کے ساتھ جیتا ہے, اٹھتا بیٹھتا ہنستا کھیلتا ہے. صحیح ہے, کیونکہ اس کا کام چلتا ہے, اس کی زندگی ہے, اس کی لیونگ ہے, اس کی ایکسیکیوشن ہے. اس اسٹیٹ آف مائنڈ کا اب یہ والا بڑا مشکل ہے. یہ ایبسولوٹ ہو گئے بھائی, یہ والا مشکل ہے. یہ مشکل ہے کہ بھائی تو سب کے ساتھ تھا, تو کیوں ایبسولوٹ پھر کیسے ایکسٹریمزم آ گیا. تو اس کی مثال ہم آپ کو دیں گے, جو آپ بھی ان کو بہت اچھے طریقے سے, میں بھی ان سے جانتا ہوں. انہوں نے بہت کوشش کی اپنے مائنڈ میں اپنی آئیڈیلسٹک اسٹیٹ تک پہنچنے کی, اور ان کی آئیڈیلسٹک اسٹیٹ تھی کہ وہ فیمس ہو جائیں, ہر شہر میں ان کے انسٹیٹیوٹس کھل جائیں, ٹھیک ہے, وہ بڑے پہچانے جائیں. صحیح ہے, کہ بڑے جی ماڈرن دین کی آرتھوڈاکسی اور ماڈرنزم کا بڑا کمپوزیشن لے کے ہیں. صحیح ہے, اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. بالکل. لیکن جب وہ کراچی میں بھی پٹے, ملتان میں بھی پٹے, اسلام آباد میں بھی پٹے, لاہور میں بھی پٹے, اور ان کو وہ ہینڈسم نمبر آف بندہ لگا ہی نہیں. ہی واز بیسیکلی لیکنگ دیٹ کرنٹ جس سے لوگ کھینچتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکا, اور اس نے سارے دروازے کھٹکھٹا لیے, اور اس نے ڈائیورسٹی کے نام کا چورن بہت زیادہ بیچ لیا. تو اینڈ میں اس کے پاس سروائیول کے لیے جس کے تحت وہ ریکگنائزڈ ہو سکتا تھا, اس کے پاس کچھ نہیں بچا. اس نے وہ والی آئیڈیالوجی اپنائی. وہ آخری گھر جب رہ جاتا ہے نا, تو پھر یہ ہوتے ہیں جب یعنی ایک بہت متساہل آدمی متشدد تب بنتا ہے جب اس کے پاس سارے آپشنز فرائی ہو جاتے ہیں اور وہ کہیں نہیں چلا ہوتا. تو تشدد اس کو اپنانا پڑتا ہے اپنی ایگزسٹنس کے لیے. اور ایک متشدد آدمی جو بہت افراد کا شکار تھا, وہ اگر متساہل ہو کے ماڈریشن کی باتیں کر رہا ہے, تو یہاں 3-4 چیزیں ہو سکتا ہے اس کی ایک آئیڈیلسٹک ایبسولوٹ اسٹیٹ ٹوٹی ہے, کیونکہ بھائی وہ مجبور ہوا ہے, وہ اپنی اس آئسولیشن میں مجبور ہوا, اور جب وہ کنویں سے نکلا تو اس کو پتا چلا بھائی کنویں کے باہر 10 جنگل کے اندر 10 لوگوں کے ساتھ سلطنت بٹی ہوئی ہے, تو مجھے کام کرنا پڑے گا. جب کام کرنا پڑے گا تو وہ آئیڈیلسٹک اسٹیٹ کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ اتنا اسٹرانگ رہتا نہیں ہے اس کے اندر. تو حضرت جی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی دیکھیں, ان کے ساتھ بھی چلا جا سکتا ہے, ان کے ساتھ بھی چلا جا سکتا ہے, ان کے ساتھ بھی چلا. اب میری نظر میں یہ ہے, تو آپ تیرے سوال کا بڑا سمجھ آ گیا. اب اس کے اندر بیلنس کیا ہے؟ بیلنس یہ ہے کہ جب آپ ورکبل اسٹیٹ میں ہوں, یہ مشکل ہے, یہ مشکل ترین کام. یہ دونوں متشدد, اور یہ تشدد سے تساہل پہ جو آیا یہ بھی کنوینئنس پہ آیا, اور تساہل سے تشدد پہ جو آیا ہے یہ اپنی ناکامی اور شکست کی وجہ سے آیا.
क्योंकि चल नहीं सकता। ये चल जाता तो ये अपना वो नारा करता रहता जी सबको लेके चले, सबको लेके चले। जब ये चला नहीं तो इसके पास कुछ नहीं बचा, तो उसने कहा भाई अब मैं जो है ना इसको ज्वाइन कर ले, मेरे सर्वाइवल अब इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि वो हर जगह से पिट गया। असल में वो अपने आप को सेल्फ हाईलाइट करना चाहता था, लेकिन जब वहां किसी भी जगह पे उसको वो नहीं मिला तो उससे फिर तो अक्सर आपको बहुत सॉफ्ट टेक लेने वाले, बहुत हार्ड टेक लेने वाले मिलते हैं, क्योंकि उनका चला ही कहीं कुछ नहीं। तशद्दुद ही बचता है एंड के अंदर, जिससे खींचता तो है ना वही पब्लिक। और बहुत से मुतशद्दिद तब तसाहुल में जाते हैं, इजीनेस में जाते हैं और डाइवर्सिटी इंक्लूसिव जब डोर्स क्लोज होते हैं, उसके भी डोर्स, इसके डोर पिट गए तो इसको एक डोर लेना पड़ा। उसका जब एक ही डोर थक गया, वो एक डोर में बैठ के जब बाहर आया दरवाजे से बाहर, तो उसको पता चला भैया आगे जाने के लिए तो 10 स्टेशन, और 10 स्टेशन में से एक के साथ भी मेरा इत्तेफाक नहीं। सही है। तो अब मैं क्या करूं? इसके अंदर जो अपनी बर्बादी के बाद भी एक आइडियलिस्टिक स्टेट में बैठे हुए हैं, वो आज आपको दिख जाएंगे। सही है। फतवा देंगे, फौरन 2 मिनट में उड़ा के फेंक देंगे। सही है। जो काम कर रहा होगा ना, और उस काम के अंदर उसको पता होगा कि भाई सारा हुसन मेरे पास नहीं है, कुछ हुसन अल्लाह ने इधर भी बांट दिया है। सही है। तो मैंने उस हुसन को इनकॉर्पोरेट करना है अपनी तासीन करने के लिए, तजमील करने के लिए। तो मैं आऊंगा वकी भाई ये काम कर दें आप मेरा। तो जब ये एक्सचेंज होता है ना, तो इसके अंदर जो है ना वो वला और बरा बड़ी डिस्टर्ब होती है। सही है। ये जो मुवालात है ना, ये तामुल का जो मसला है, ये तामुल के अंदर एक दूसरे के साथ काम चल रहा है, इसके अंदर जो ये विलायत है ना कि आप अपना दिल दे देते हैं उसको। सही है। ये सबसे मुश्किल काम कि भाई मैं आपके दर पे आया हूँ इल्म सीखने के लिए, क्योंकि आप कुफर पे खड़े हैं। मैं आपके दर पे आया हूँ कुछ सीखने के लिए, कुछ काम निकालने के लिए, आप बिदत पे खड़े। मैं आपके दर पे आया हूँ, मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं आपके साथ ट्रैवल कर रहा हूँ इस बेसिस पे आप शिर्क से एसोसिएटेड आदमी है, मेरी टोटली एंटी आइडियोलॉजी है मेरी। सही है। लेकिन मैं एक हुनर आपसे सीखने के लिए आया, क्योंकि उसकी महारत है आपके पास। तो वो फाइट है कि मैंने काम भी निकलवाना है और दिल भी नहीं देना, माइल भी नहीं होना, और उसको अपने से बड़ा दुश्मन भी नहीं बनाना, उसको न्यूट्रलाइज करना है और उसको दावत भी देनी है। That's a hard stay। सही है। यानी मैं यूएस भी जाऊंगा, गोरे से इल्म भी सीखूंगा। सही है। ठीक है। गोरे का गुलाम भी नहीं बनूंगा। सही। उनकी बिल्डिंगें देख के पागल भी नहीं हो जाऊंगा। सही है। उनका निजाम देख के पाकिस्तान को गालियां भी नहीं निकालूंगा, कंपेयर भी नहीं करूंगा, और मीनवाइल अपना फायदा लेके फायदा भी लूंगा, और अपनी पाकिस्तानियत भी, अपना देश भी नहीं भूलूंगा, और उनका भी नहीं हो जाऊंगा, मगर और अपने वालों को भी समझाऊंगा। सही है। तो जब मैं अपने वालों को समझाऊंगा, वो भी मारेंगे मुझे कि तू बड़ा इंप्रेस होके आ गया। मतलब ये 2 एंड्स हैं। एब्सोल्यूट वाले सब रिलेटिव्स वालों को मारेंगे, और जो तसाउल वाले हैं वो तशद्दुद वालों को मारेंगे। तो आप दोनों को जब समझाने जाएंगे ना कि यार इस तशद्दुद से बाहर निकलो, डाइवर्सिटी पे आओ, भी मारेगा, आप बोलेगा यार तुम बिक गए हो, तुम्हारा अपना मफाद है, तुम्हें फेम का शौक है, तुम शोहरत के लिए कर रहे हो, दीन रानी तुम्हारे अंदर। और जब ये मार रहा होगा आपको आगे से, जो बहुत तसाहुल के अंदर है, ये इसलिए मारेगा आपको कि आप जब उसे किसी जगह पे कहेंगे ना यार कि हर चीज में गुलामी नहीं अपनाते। सही है। इफ यू डोंट स्टैंड फॉर एनीथिंग, यू डोंट स्टैंड फॉर नथिंग। आपने तो सारे दरवाजे खोल दिए हर किसी के लिए। तो वर्केबल स्टेट के अंदर आइडियोलॉजिकल स्टेट को कॉम्प्रोमाइज करना, ये मुतसाहिलीन का फितना है। सही है। और आइडियलिस्टिक स्टेट के अंदर और आइडियलिस्टिक स्टेट के अंदर या आइडियोलॉजिकल स्टेट के अंदर वर्केबल स्टेट ऑफ माइंड के काम को छोड़ना, ये हड हरामी भी है। ठीक है। अपनी बर्बादी के ऊपर छंकने बजाने के बराबर है। दौरे फितन का नाम के ऊपर इनकन्वीनियंस के अंदर अपनी कन्वीनियंस लेना है, अपने कंफर्ट जोन में रहना है। मजीद आके बिल्डोजर इन पे फेरे जाएंगे, ये मजीद श्रिंक होते जाएंगे, बोने होते जाएंगे।